یہ رونا دھونا، یہ سوگ یا ماتم اس کمرے کے اندر ہی محدود رکھنا تم۔ ہم اس گاؤں کے سردار ہیں، ہماری یہاں بہت عزت ہے، تمہاری وجہ سے ہماری عزت پر آنچ بھی آئے نا تو ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ وہ بولڈ ماحول میں رہ کر جوان ہونے والی آج اس شخص کے سامنے پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ مجھے آپ کے لیے بہت افسوس ہوا، جنت کی حوروں جیسی آپ کہاں آ کر پھنس گئیں؟ جب آپ کی مرضی تھی ہی نہیں تو کیوں انکار نہیں کیا آپ نے؟ نکاح نامے پر دستخط کیوں کیے؟ جو بھی حالات تھے میں سنبھال لیتا۔ آپ کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں تھی، یا بندوق سر پر رکھ کر قبول ہے تو نہیں کروایا تھا؟ پھر اب یہ رونا دھونا کیوں؟ وہ بنا پلک جھپکے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کاش کہ آپ کی یہ شادی مجھ سے زبردستی کی آڑ میں نہ ہوئی ہوتی تو آج میں اس خوبصورت رات کو بورنگ قسم کی باتیں نہ کر رہا ہوتا، بلکہ خود کو آپ کا شوہر ہونے پر خوش قسمت سمجھتا، آپ کے حسن پر قصیدے پڑھ رہا ہوتا، آپ سے اتنے فاصلے پر ہونے کی بجائے آپ کے پہلو میں دل لیے بیٹھا ہوتا۔ لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا۔ میں خود کو آپ پر مسلط کر کے آپ کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہتا وہ اسے عرش سے فرش پر پھینک چکا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے جو اپنی ذمہ داری سے بھاگی ہے وہ کوئی غیر تو نہیں، آپ کی ہی تایاذات ہے۔ تم بھی یقیناً اس جیسی ہی ہوگی، خود غرض، دھوکے باز، خود پرست۔ نکاح تو ہو گیا ہے لیکن تم اب بھی میری پابند نہیں ہو۔ اگر تم طلاق لینا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں بخوشی تمہاری خواہش کا احترام کروں گا، لیکن اگر تم منہ چھپا کر بھاگی تو پھر تم شاذم اسفنجار کے قہر کو دیکھو گی۔ اگرچہ اس وقت تم میری بیوی ہو لیکن تمہاری یہ خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے یہ بوجھ اتار کر خود کو پرسکون کر لو۔ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہنستا وہ باتھ روم کی جانب مڑ گیا۔ وہ وہیں پتھر بنی اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ اتنی بے غیرت، اتنا بڑا تھپڑ، وہ بھی شادی کی رات! یہ غم کم تھا کہ وہ کسی اور کے گناہ کا بھگتنا بھرتی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر بیٹھی تھی جس کے لیے وہ اسے لفظوں سے ہی بے مول کر گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اللہ نے صورت کیا اچھی دے دی، خدا ہی بن بیٹھے ہیں، دل اتنا ہی کالا ہے۔ اگر جانا ہوتا تو نکاح ہی کیوں کرتی میں؟ ارحا مبشر سے قبول ہے کروانا اتنا آسان نہیں محترم شوہر، اگر سارے حساب برابر بھی کیے نا تو میرا نام بھی ارحا شاذم نہیں۔ اسے خود سے یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوئی کہ وہ پہلی ہی نظر میں اس مغرور انسان پر دل ہار بیٹھی تھی جس سے کچھ ہی دیر پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، جس نے اس کے لیے نہ آگے موت چھوڑی تھی اور نہ پیچھے زندگی۔